صاحب کی یہ کتاب اتنی بڑی کتاب اتنی بڑی کتاب میں دل چاہ رہا ہے کہ تیسرا ہاتھ نہیں ہے ورنہ وہ بھی نیچے رکھتا گر نہ جائے. اب یوٹیوب کے جو ناظرین ہیں, میری ویب سائٹ کے جو ناظرین ہیں, وہ ذرا غور کریں کہ کہاں شیخ الاسلام کا مرتبہ اور کہاں یہ جلالی صاحب کی کتابیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. یہ کتابیں میں نے منگوائیں, ایک ایک کتاب میں نے پڑھی, میرے ساتھ میرے دوستوں نے ہیلپ کی, ایک ایک کتاب میں نے پڑھی, اور اس کتاب کے اندر یقین جانے پی ایچ ڈی عربی تو ایک طرف, اردو بھی اس بندے کو لکھنی نہیں آتی, اردو میں ربط نہیں ہے, مضمون ختم کہاں سے ہو رہا ہے شروع کہاں سے ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے. کیوں نہیں پتا؟ چونکہ نفس موضوع پر کلیئرٹی نہیں ہے. میں نے پہلے کتابوں کی مثال دے دی آپ کے سامنے. آ جائیں جی. آپ ڈنکے یہ بجائے جا رہے ہیں کہ شیخ الاسلام گستاخی رسول کے مرتکب ہو رہے ہیں, گستاخی رسول کو بچا رہے ہیں اور گستاخی رسول کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب میں آپ سے بتاتا ہوں, پوچھتا ہوں کہ گستاخی رسول کون ہے. آ جائیں آپ کتاب پر. جلالی صاحب کی یہ کتاب ہے معراج النبی کے نوازشاتی پہلو, صفحہ نمبر 13. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے بارے میں, ہمارے ہاں انسان غلطی خطا کا پتلا ہے, کوئی غلطی ہو جائے تو قابل معافی ہے, مگر حضور علیہ السلام کے بارے میں غلطی ہمارا موقف ہے کہ قابل معافی نہیں ہے, اس کے بارے میں رعایت نہیں ہے. کتاب میں اور 100 غلطیاں ہوں مگر حضور کے بارے میں غلطی نہیں ہو سکتی. یہ کتاب اب شروع ہو رہی ہے, اس حضرت جبرائیل کی حاجت, یہ کتاب کا نام ہے, یہ ہیڈنگ ہے اندر, حضرت جبرائیل کی حاجت. اب اس جیسا بندہ ہوتا جس نے صرف اعتراض کرنے تو کہتا جی علیہ السلام نے لکھا, دیکھا نا جبرائیل کی گستاخی کر دی. اب ہم اس طرح کے بدے اعتراض نہیں کرتے. اب شروع کر دیا جناب سرکاری کی نورانیت. استغفر اللہ. حضور علیہ السلام کے بارے میں سرکار کی بجائے سرکاری کا لفظ لکھا. اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ کمپوزنگ کی غلطی ہے, مگر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو لے کر جن کی بنیاد ہی کوئی نہیں دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں. اگر آپ کا عشق رسول ہوتا تو اور تو 100 غلطیاں اس کتاب میں آ سکتی تھی, حضور کے بارے میں سرکاری کا لفظ نہ لکھا ہوا ہوتا. آگے چلیں. سرکاری کے بعد سرکاری کی نورانیت, معاذ اللہ استغفر اللہ, چونکہ حضرت جبرائیل کی نورانیت سے کئی مرتبہ اعلیٰ نورانیت ہے. اب سن لیں ذرا, اس کے بعد آپ ریویو بھی کروائیں گے کتابیں. نورانیت ہے لہذا سرکار آگے بڑھ رہے تھے. معراج سفر معراج کا ذکر ہے, بیٹھ جائیں. سفر معراج کا ذکر ہے, سرکار آگے بڑھ رہے تھے اور اس انداز میں بڑھ رہے تھے. یہ بڑی غور طلب بات, اور آپ لوگ جتنے یہاں پر طلبہ بیٹھے ہیں اس کو نوٹ کر لیں. معراج النبی کے نوازشاتی پہلو صفحہ نمبر 13, اور ہر ایک کو بتائیں کہ اتنے عاشق رسول جلالی صاحب نے کتابوں میں کیا لکھا ہے. آگے بڑھ رہے تھے, اس انداز سے بڑھ رہے تھے, اتنے اطمینان سے بڑھ رہے تھے, اور اس قدر اعتماد کے ساتھ بڑھ رہے تھے کہ میں جل کے راکھ نہیں ہوں گا. اس اعتماد سے بڑھ رہے تھے کہ میں جل کے راکھ نہیں ہوں گا, مطلب کہ ان کے مطابق یہ لکھا ہوا عبارت, اتنے اعتماد سے بڑھ رہے تھے کہ میں جل کے راکھ نہیں ہوں گا. اس عبارت سے ان کا مراد یہ ہے کہ حضور کے دل میں ایک ڈر تھا کہ جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ رک گیا ہے. وہ میں نے اسے کہا کہ آگے چل, وہ کہتا ہے کہ مجھے اجازت نہیں ہے, پر جل جائیں گے. حضور علیہ السلام کے دل میں ڈر آ گیا, معاذ اللہ استغفر اللہ, کہ جب میں اوپر جاؤں گا کہیں میں نہ جل جاؤں. اس کے باوجود وہ جلنے کے ڈر کے باوجود اعتماد کے ساتھ جا رہی تھی. یہ ہے جلالی کا عقیدہ توہین رسالت. تحفظ ناموس رسالت کے ٹھیکیدار اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ کو یہ ڈر تھا کہ معاذ اللہ آپ جل جائیں گے. اگر یہ اعتقاد ہے, یہ تحفظ رسالت ہے, تو ہم اس تحفظ رسالت کو نہیں مانتے. دیکھیں سوء ادب حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا. آگے چلیں. صفحہ نمبر 16 یہی کتاب. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے, معراج ہو گئی, واپس آ رہے تھے, تو آپ کو پتہ ہے سب بندوں کو کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے, 50 نمازوں کا تحفہ ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو عرض کی کہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی, آپ واپس تشریف لے جائیں, اس کو کم کروائیں. حضور علیہ السلام واپس تشریف لے گئے, ہے نا اس طرح, واپس تشریف لے گئے, پھر آئے, پھر واپس تشریف, اس طرح. اب جلالی صاحب نے جو واقعہ یہ لکھا ہے سن لیں واقعہ. اب وہ کیوں کھڑے ہوئے حضرت موسیٰ, اس کا ایک پس منظر ہے, پتہ آپ لوگوں کو. حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ باری تعالیٰ میں تو لن ترانی, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں.
اللہ نے کہا تو نہیں دیکھ سکتا، تو پھر اس دعا کو مؤخر کر لیا، معراج کی رات کو قبول کیا کہ یہ میرا محبوب، میرا مظہر عتم ہے، اس کو دیکھ لے، یہی میرا دیکھنا ہے، یہ اس کا پس منظر۔ اب جلالی صاحب لکھتی ہیں جب حضور واپس آئے، آپ نیچے جانے لگے اگلے آسمان پہ، تو حضرت موسیٰ نے مشورہ دیا، حضرت موسیٰ نے، جلالی صاحب اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے مشورے سے حضور چلتے ہیں تو ہم ایسی رسالت کو نہیں مانتے، یہ آپ کا عقیدہ ہوگا، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ شیخ الاسلام کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کسی بھی عاشق رسول کا عقیدہ نہیں ہے۔ مشورے کی تعریف بھی سن لیں، مشورہ ہوتا ہے نقص رائے اس کو دور کرنے کے لیے، رائے کی کجی کو دور کرنے کے لیے۔ میں نے کوئی کام کرنا ہے، میں نے ایک پلان بنایا کوئی کاروبار کا، میں دوستوں سے مشورہ کرتا ہوں یار یہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، کوئی کہتا ہے ہوگا، کوئی کہتا ہے نہیں ہوگا، کثرت رائے سے میں فیصلہ کر لیتا ہوں۔ مشورہ سورہ شورى قرآن پاک میں پوری ہے۔ تو حضور علیہ السلام اگر مشورے کے محتاج ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، تو یہ آپ کا عقیدہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ ایسا گستاخ شیخ الاسلام کو گستاخ رسول کہتا ہے، جس کا اس طرح کی ایک بات مجھے شیخ الاسلام کی کتاب سے نکال کے دے، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، اور بات آپ کرتے ہیں جی یہ گستاخ ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ ڈھمکانے ہیں، اور یہ لفظ انہوں نے 3 بار اپنی کتاب میں لیے، میں نے دائرے لگائے ہوئے ہیں۔ اور اللہ اپنے رسول کے بارے میں گستاخی کے کتنا اجتناب کرتا ہے، یہ مشورے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اللہ اس لفظ کو بھی استعمال نہیں کرتا جس میں گستاخی نہیں، گستاخی کا شائبہ پایا جائے۔ صحابہ کہتے تھے رائنا، سورہ بقرہ آیت نمبر 119 فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اے ایمان والوں لا تقولوا رائنا، خبردار رائنا نہ کہا کرو۔ کیوں؟ رائنا کوئی گستاخی کا کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہود اس کو بگاڑ کر رائنا تھوڑی زیر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور رائنا گستاخی بن جاتی۔ تو جس میں گستاخی کا شائبہ تھا اللہ نے روک دیا۔ اب جلالی صاحب مشورے دیتے پھر رہے ہیں حضور علیہ السلام کو موسیٰ کی زبان سے، کوئی خدا کا خوف کریں۔ آگے چلیں جی، اور اپنی کتابوں کو ریویو کریں۔ معراج النبی کے نواز نہیں کوئی بندہ تو مجھے دے، میں کر کے دے دیتا ہوں، کم از کم گستاخیوں سے تو پاک ہو۔ معراج النبی کے نوازشاتی پہلو صفحہ نمبر 17 پر پھر ایک دفعہ مشورہ دیا حضور علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے، استغفر اللہ، آ جائے یہ بات چلے ختم ہو گئی، چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اب جب حضور علیہ السلام بار بار گئے، فرماتے ہیں پھر سرکار کی رویت میں اضافہ ہوتا رہا۔ کیا ہوتا رہا؟ اس کا مطلب یہ جملہ استعمال کرنا اس عقیدے کا عکاس ہے کہ پہلے سرکار کی رویت کم تھی، پھر گئے بڑھ گئی، پھر گئے بڑھ گئی، اور 7ویں بار پوری ہوئی ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ تو جلالی صاحب آپ تو خود بہت بڑے گستاخ رسول ہیں، آپ کس گستاخی رسول کی بات کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی رویت جس پر اتفاق ہے، امت کا اجماع ہے، اور الجواقیت الجواہر وہ پڑھی ہے، امام شارانی نے اس میں لکھا ہے کہ جو ایسا عقیدہ رکھے گا وہ اس پر کفر ہے، من شک کفرہ فقد کفر، جو اس کے کفر پر شک کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ ہم تو نہیں کہتے آپ کافر ہیں، یہ ہو سکتا ہے آپ کا عقیدہ ایسا ہو، لیکن اس کو درست کریں۔ یہ شیخ الاسلام کے ایک شاگرد سے آپ کا پالا پڑا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آگے نہیں چھیڑنا۔ آگے چلیں جی، دف حرام